السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں اس مسئلے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، کسی سے یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرو، یہ جائز ہے؟ دیکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کیا کہ کوئی شخص کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ پلٹ کے یہ کہے ارے یار تو اپنا کام کر۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے، کوئی کسی سے کہہ رہا ہے یار اللہ سے ڈر، تو سامنے والا کیا کہتا ارے یار تو اپنا کام کر۔ تو یہ کہنا کہ تو اپنا کام کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ سامنے والے نے تجھے دعوت دی ہے اللہ سے ڈرنے کی، کہ کسی برے کام کو تو نہیں کہا، اللہ سے ڈرنے کو کہا۔ اور اللہ سے ڈرنے کو تو قرآن میں کتنی مرتبہ کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کتنی جگہ یہ آیت پاک ہے۔ مطلب کیا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اگر کوئی بندہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو یار تو اس کا احسان ہے کہ ہمیں وہ اس سے ڈرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جس سے واقعی ڈرنا چاہیے۔ اب ہم پلٹ کے اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تو اپنا کام کر، تو ہم نے جو پلٹ کے یہ کہا کہ یار تو اپنا کام کر، یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا تھا اللہ سے ڈرو، عمر سے کہا تھا اللہ سے ڈرو، جبکہ ان کے ڈرنے کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا میں اتنا روتے تھے کہ آنسو ان کے بہتے تھے۔ تو یہ جو جگہ ہے نا، یہ آنسو کے بہنے کی، ان کے رخسار پر دو کالے نشان پڑ گئے تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو نشان پڑ گئے تھے، روتے اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ تو جو بندہ اللہ کے خوف سے اتنا روتا ہو، پھر اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، ہے نا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، تو اتنا سنتے ہی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو ڈر، میں تو بہت ڈرتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کیا کیا؟ جیسے کسی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، آپ نے فوراً اپنے سر کو جو ہے وہ زمین پہ رکھ دیا، اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا۔ اس قدر ڈرے اللہ رب العالمین سے۔ چاہتے تو یہ بھی کہہ دیتے کہ میں تو بہت ڈرتا ہوں، تو اپنا خیال کر، لیکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اس سے پلٹ کے یہ مت کہنا کہ تو ڈر یا اپنا خیال کر، نہیں، فوراً اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کو کہا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ڈر، میرے باپ سے ڈر، میرے گھر والوں سے ڈر، میرے خاندان والوں سے ڈر، اس نے کہا اللہ سے ڈر۔ اور اللہ سے ڈرنا یہ تو ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ سے ڈرو گے تبھی تو گناہوں سے بچو گے، جب اللہ سے ڈرو گے نہیں تو گناہوں سے کیسے بچو گے؟ تو اب مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174 رضوی کتاب گھر، اس میں موجود ہے، آپ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس تفسیر روح البیان ہے تو پڑھیے، دوسری جلد ہے نا، اور صفحہ نمبر 174 پر پڑھیں، رضوی کتاب گھر۔ تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اس کو پلٹ کے یہ نہیں کہنا ہے آپ کو کہ تو ڈر یا تو اپنا خیال کر یا چل تو اپنا کام کر، یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ اگر کوئی اللہ سے ڈرنے کی دعوت دے رہا ہے تو واقعی ڈریے، کیونکہ اس نے وہ دعوت دی ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ تو پلٹ کر کے آپ کو الٹا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ اپنے دل میں خشیت الہی، خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کے دلوں میں اپنا ڈر، اپنا خوف پیدا کرے، اپنے حبیب کی پکی سچی محبت جلوہ گر کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔